بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک نوجوان اور ایک شہزادی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے ایک شہزادی نے ایک نوجوان کو اپنے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے اکسایا اور نوجوان نے اس شہزادی کے محل سے کیسے نیچے چھلانگ لگائی اور وہ کیسے بچ گیا۔ ناظرین، واقعہ پورا سننا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ ناظرین، وہ ٹوپیاں اور ٹوکریاں بنا کر بیچتا تھا۔ ایک دن بازار میں ٹوپیاں بیچتے بیچتے بادشاہ کے محل کی طرف نکل پڑا۔ محل میں ایک حسین شہزادی تھی، اس کی نظر اس پر پڑی اور اس نے اپنی خادمہ کو بھیج کر اس نوجوان کو بلوا لیا۔ نوجوان نے سمجھا کہ شاید شہزادی صاحبہ نے کچھ خریدنا ہے۔ وہ خادمہ کے ساتھ محل میں داخل ہوا تو خادمہ دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی اور شہزادی برہنہ حالت میں سامنے آ گئی اور بولی، اے حسین نوجوان، میرے قریب آ اور میری خواہش پوری کر۔ نوجوان نے کہا کہ اے شہزادی، اس رب سے ڈر جو بڑا بے نیاز ہے۔ شہزادی نہ مانی اور دھمکی دینے لگی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں بادشاہ سلامت کے پاس شور مچاتی اسی حالت میں جاؤں گی اور کہوں گی کہ اس نوجوان نے میری عزت زبردستی لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب نوجوان بڑا پریشان ہوا اور کچھ سوچ کر بولا، اچھا مجھے نہانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں۔ شہزادی بولی، ٹھیک ہے، پر یہاں نہیں نہانا۔ تم نے کیوں کہ تم بھاگ جاؤ گے۔ تم اس خادمہ کے ساتھ 40 فٹ اوپر محل کی چھت پر جا کر نہاؤ۔ نوجوان مان گیا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اب کیا کروں، تو اس کے ذہن میں اس کے سوا کوئی اور حل نہ آیا کہ 40 فٹ چھلانگ ہی لگا دی جائے۔ اس نے چھلانگ لگاتے وقت دعا پڑھی، اے اللہ پاک، مجھے تیری نافرمانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ مجھے 40 فٹ نیچے چھلانگ مار کر مر جانا تو منظور ہے، لیکن تیری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کیا ایمان تھا اس نوجوان کا۔ یہ کہہ کر نوجوان نے چھلانگ مار دی۔ اسی وقت ایک فرشتے کو باری تعالیٰ سے حکم جاری ہوا کہ جاؤ اس نوجوان کو بچاؤ۔ فرشتے نے اس نوجوان کو باحفاظت نیچے اتار لیا۔ نوجوان بڑا خوش ہوا اور اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کیے اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا، تو چاہے تو مجھے اپنے اس کام ٹوپیاں ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کروا سکتا ہے۔ اے رب، مجھے کچھ عنایت کر تاکہ میں بیٹھ کر آرام سے کھا پی سکوں اور تیری عبادت بھی کروں۔ اس کی درخواست قبول ہوئی اور وہی فرشتہ جس نے اس کو بچایا تھا سونے سے بھری ہوئی بوری لایا۔ عظیم نوجوان نے پھر سجدہ شکر ادا کیا اور بولا، اے میرے پروردگار، یہ سونا اسی رزق کا حصہ ہے جو مجھے اس دنیا میں ملنا تھا تو اس میں برکت فرما، اور اگر یہ اس کا اجر کا حصہ ہے جو مجھے آخرت میں ملنا تھا اور اس کی وجہ سے میری آخرت کے اجر میں کمی ہوگی تو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ نوجوان کو ایک غائبانہ آواز آئی، اے نوجوان، جو تجھے سونا عطا کیا گیا ہے اس صبر کا 70واں حصہ ہے جو تو نے اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا ہے، اور 69 حصے تجھے آخرت میں ملیں گے۔ اس نوجوان نے کہا، اے میرے مالک، مجھے ایسے خزانے کی حاجت نہیں جو آخرت میں میرے اجر میں کمی کا باعث بنے۔ دوستو، آج کل کے دور میں جو کہ بہت سوشلائزڈ ہو چکا ہے، نہ دین کا خیال ہے اور نہ ہی ماں باپ کی عزت و عظمت کا خیال، بس لگے ہیں اپنی دھن میں، یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ۔ ان نوجوانوں کے لیے جو اس واقعے سے کچھ سبق لیں گے، کتنا اجر اللہ پاک نے صبر پر یعنی گناہ سے بچنے پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر واقعہ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔